اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلے چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے 152 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو ترجمے کے ساتھ مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد احکامات کو مختصراً ترجمے کے ساتھ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرتے جو کہ کافر ہو چکے ہیں، جو کہ دین سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ یقیناً تمہیں لوٹا دیں گے کفر کی طرف، یقیناً وہ تمہیں تمہارے پہلے دین کی طرف جس سے تم لوٹ کر اسلام کی طرف آئے ہو نا، اس کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ یہ ان کی جو ہے وہ خصلت ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے اگر تم ان کی بات مانو گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی ایسے لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جن کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، یعنی انہوں نے اتنے اچھے اعمال کیے لیکن پھر بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس پر عمل کرتے ہو، ان کی جو شریعت ہے اس پر فالو اپ ہوتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست بن جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مدد کرتے ہیں، دوسروں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر انداز میں تمہاری مدد کریں گے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے دوست تو بنو، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا الرعب، رعب ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں نا، جو تمہیں کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، تم میرے دوست بن جاؤ، میں پھر دیکھنا ان کے دلوں میں کیسا رعب ڈالتا ہوں۔ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں یہ لات بھی ہے، یہ منات بھی ہے، یہ عزا بھی ہے، یہ حبل بھی ہے، یعنی اپنے تمام جو بت ہیں بڑے بڑے ان سب کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، ہم نے نہیں کہا ان کو ہمارا ساتھی بنا لو، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ شریک ٹھہرا لو، ہم نے یہ بالکل نہیں کہا، کسی حدیث میں کسی آیت میں ہم نے یہ نہیں کہا، یہ خود ہی بنائے بیٹھے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنہوں نے ایسی حرکت کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے دین سے بیزاری اختیار کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے نا سچ کر دیا تھا اپنا وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کے احکامات کو، ان کی باتوں کو کاٹ رہے تھے، جب تم اس کی باتوں کو، ان کے جو دیے ہوئے احکام ہیں ان کو کاٹ رہے تھے، یعنی جو تم لوگوں کا معاہدہ ہوا تھا نا آپس میں، اس کو جو ہے وہ تم ختم کر رہے تھے کہ یہ ہم اب معاہدہ نہیں رکھنا چاہتے۔ جو تم نے کفار مکہ سے، جو مکہ والے ہیں، قریش مکہ ہیں، ان سے جو تم نے وعدہ کیا تھا، اس کو جب تم ختم کر رہے تھے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا اور میں دیکھ رہا تھا ان چیزوں کو، اور میں نے اس وقت وعدہ سچ کر دکھایا۔ میں نے تمہیں یہ پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ کیا ہوا، اچانک تم جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ہمت ہارنا شروع ہو گئے۔ وتنازعتم فی الامر، اور تم نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا تم نے جو ہے وہ بات کو یعنی کہ ٹیکل کیا ہوا تھا، بات کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اچانک شیطان نے کیا کیا تمہارے دلوں میں، ایسا کیا ڈال دیا کہ تم اچانک پیچھے ہٹ گئے، اور جو اصل بات تھی اس سے ہٹ گئے۔ وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جو اس نے تمہیں دکھایا وہ چیزیں جو تم پسند کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس نے ایسی چیزیں دکھائیں جن کو تم پسند کرتے تھے، تو تم وعدے سے ہٹ گئے، تم نے کہا کہ ہمیں اب اپنی پسندیدہ چیزیں مل گئی ہیں، اب ہم نہیں مان رہے کوئی بھی بات۔ منکم من یرید الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ اس وقت بھی ایسے تھے کہ جو صرف دنیا چاہتے تھے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب تھے جو اس وقت بھی آخرت کا سوال کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہمیں آخرت میں ہی بہتر عطا کرنا، دنیا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کا مال و متاع، دنیا کی فتح شکست نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں ہی بہتری اور ثواب دینا، نیکیاں ہمیں آخرت میں دینا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یعنی جب تم اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تمہیں آزمایا، یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور تم جو ہے وہ اس میں پھنس گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے ہی مومن بندے ہیں نا، تو کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، کیوں معاف نہیں کرے گا، معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑی فضیلت دینے والا ہے کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ حوصلہ مند جو ہے وہ سلوک کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔